اللہ نے ان 6 چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. محبت ڈالنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ ان 6 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور اب کہا کہ اس سے بہتر چیز بتاؤں، ان 6 چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں. جیسے ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ بھی پیرنٹس کی طرح بچے کی نیچر کو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت سمجھتا ہے. جیسے آپ دیکھیے بچہ ہے نا، وہ کسی چیز کو لے کے بیٹھ گیا اور ضد میں آ گیا، نہیں دے رہا. جیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، ہم دنیا پہ خوش ہو گئے ہوئے ہیں، دنا سے ہے نا دنیا حقیر چیز، ہم اس حقیر چیز پہ خوش ہو گئے ہیں. تو بچے بھی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں. اب سمجھدار پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اس سے اچھی چیز لے کے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ دیکھو میرے پاس تو تمہارے لیے یہ ہے. بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز پہ خوش ہو گئے ہو، میرے پاس تو تمہارے لیے اس سے بہتر ہے. اور وہ بہتر کیا ہے؟ یقیناً وہ جنت تو ہے ہی، لیکن فرمایا للذین اتقوا، تقوی. ان 6 چیزوں میں اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو وہ بہتر ہے. اور پھر اس کا بدلہ کیا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے. ہمیشگی کے انعامات، ہمیشگی کی جنت. 2 حصوں میں کرتے ہیں آیت کو. پہلے ڈسکس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین اتقوا، ڈرنے والوں کے لیے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. کیا پرہیزگاری؟ پچھلی آیت میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اسلام ایک بیلنسڈ ریلیجن ہے. ان چیزوں کی محبت دلوں میں ہے. کون کون سی چیزیں ہیں دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے من النساء، عورتوں میں بیویاں. یہاں پہ ازواج نہیں کہا، یہاں پہ نساء کہا ہے، عورتیں. تو بیویاں ہی آئیں گی لیکن مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب شامل ہوتی ہیں. والبنین، اور بیٹوں کی کثرت انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے. اس کے اللہ تعالیٰ زیادہ سارے بیٹے دے، سارے کماؤ بیٹے ہوں، اور سب جو ہے وہ ایک اچھے اسٹیٹس ہو. انسان اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے اگر اس کے پاس بیٹے ہیں تو. اور پھر فرمایا والقناطیر المقنطرہ، خزانے کے ڈھیر. آپ کے اکاؤنٹ میں ڈھیروں پیسہ ہو، آپ کے پاس زیورات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، بینک بیلنس ہو. اور پھر کہا ذهب والفضة، سونے اور چاندی کے ڈھیر. ذهب سے جو چیز چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. فضہ کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کو. والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے. آج کے دور میں گاڑیاں، لیموزین اور پھر فراری اور اس طرح کی ہزاروں گاڑیاں ہیں، وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. اور والانعام، اور چھپائے. اب یہ چھپائے کیا ہیں؟ جیسے آج کل مشینیں ہیں، مشینری ہے. والحرث، اور کھیتیاں، جیسے آج کل کے دور میں فیکٹریاں، ملیں، یہ سب کچھ لگا لیں. تو میں یہ سب دنیا کا فائدہ ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اب اگلی آدمی اللہ فرمارے کیا اے نبی ان سے کہو کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ اور وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اب یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. پیچھے بھی ہم نے یہی نقطہ سمجھا تھا، آج بھی ہم اسی پہ ہی مزید بات کریں گے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. وان لولدک علیک حق، تمہارے بیٹے کا تمہارے اوپر حق ہے. پھر فرمایا وان لزوجک علیک حق، تمہارے گھر میں جو مہمان آیا ہے اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. لیکن یہ حق اللہ کے حق سے اوپر نہ ہونے پائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اذان ہوتی تو آپ وسلم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. یہ محبت اللہ سے ہو. فرمایا حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناتی ہوں کہ اُزْہُدْ فِی الدُّنْیٰ ان اللہ یحبک، دنیا میں ایسے ہو جاؤ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. دنیا میں زاہد بن کر رہو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اُزْہُدْ فِی الدُّنْیٰ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا میں اپنی انٹرسٹ ختم کر دو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اب یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے، پہلی بات. اب جو لوگوں کے پاس ہے آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تو لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگ گئے. یہ ایک فارمولا ہے جو نبی پاک نے بتایا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ہو تو جو ان کے پاس ہے نا اس میں اپنی انٹرسٹ نہ رکھو. بے رغبت ہونا کیا ہے؟ اب دیکھیں ظاہر ہے انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑی ہے، ہم کہیں گے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اچھا تم نے گاڑی لے لی ہے، اچھا گھر لے لی ہے ماشاءاللہ، آج اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے. زُیِّنَ
اللہ نے جو پیچھے نا زُيِّنَ مزین کی گئی، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس حد سے آگے جا کے اس نے یہ گاڑی لی ہے، اب میں نے اس سے اچھی گاڑی لینی ہے، آج ان کے گھر میں یہ پتہ ہے ہمسائے ہیں، ساتھ رہنے والی فیملی ہے، کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ پکایا، اب ہم نے اس سے اچھا پکانا ہے، انہوں نے اس برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں، ہم اس سے اچھے پہنیں گے، یہ شہوات ہے، اور یہی وہ تکاثر ہے جس سے سورۃ تکاثر میں منع کیا گیا ہے، حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر سید ابو العلا مودودی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے جالوت کے ساتھ جب طالوت علیہ السلام کو لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے بھیجا، تو بنی اسرائیل میں سے جو بنی اسرائیلی ساتھ تھے ان کو کیا حکم دیا؟ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس میں سے اتنا ہی پانی پینا ہے جتنی ضرورت ہے، تو دنیا میں سے اتنا ہی لینا ہے جتنی ضرورت ہے، شہوات میں نہیں پڑنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ فرمایا اس شہوت سے بہتر ہے، اس محبت سے بہتر ہے جو تمہارے اور اللہ کے تعلق کے درمیان آ جاتی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کسی بھی محبت کو اپنے اور اللہ کے تعلق کے درمیان نہ آنے دیں۔ بچوں کی اولاد کی محبت ہے، بھئی بچوں کے بہت کام ہوتے ہیں، میں آپ بچوں کے کام کر لیں، میں قرآن کو ٹائم نہیں دے سکتی، نمازیں رہ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام ٹائم میں اتنی برکت ڈال دے گا، اور آپ کے بچوں کو نیکی کے راستے پہ خود ہی اللہ رب العزت چلانا شروع کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، اللہ اسے دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف کر دیتا ہے، اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتا۔ اللہ اسے اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ وہ کاموں میں ہی الجھا رہتا ہے، ہر وقت کام 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 کام، کوئی برکت نہیں کاموں میں، وقت میں اس کے وقت سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے ٹائم سے، اس کی جو کام ہے ان سے برکت، ایون کہ اس کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا، فنسیہم، اللہ ان کو بھول گیا۔ برکت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑے ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اگر اس کو یاد رکھیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، اس کی کتاب کے لیے ٹائم نکالیں، اس کے ذکر کے لیے ٹائم نکالیں، اس کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ٹائم نکالیں، وہ آپ کے ٹائم میں برکت نکالے گا۔ اور میں ابھی پچھلے دنوں واقعہ سن رہی تھی، وہ ایک بچی یوٹیوبر ہی ہے، دونوں بہن بھائی جاتے ہیں یوٹیوب پہ، میں بھی آپ لوگ اشارہ سمجھ گئے، وہ بتا رہی تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ حافظ قرآن تو تھا لیکن غلط راستے پہ چلنا شروع ہو گیا، تو کسی اسکالر نے میری والدہ کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو دین سکھانا شروع کر دیں، اللہ آپ کے بچے کو بھی کھینچ کر ادھر لے آئے گا۔ تو یہ ہر کام ہم کہتے ہیں نا میرے بچے، میں ان پہ دھیان رکھتا ہوں، میں ان پہ نظر رکھتا ہوں، میں بہت اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ پوزیسو ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم گارڈین اللہ نے ہمیں بنایا ہے، لیکن اصل ذمہ دار وہ خود ہے، اصل پلانر وہ خود ہے، اس نے ہی ہمارے بچے ہمیں دیے ہیں، تو اس نے ہی انہیں نیکی کے راستے پر چلانا ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی وہ چیز جو آپ کے اور اللہ کے تعلق کے بیچ میں ہرڈل بننے لگے، وہ شہوات میں آتی ہے، اس سے منع کیا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو تقوی کے راستے سے ہٹاتی چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ، انہوں نے کہا کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، خیر سے انہوں نے یہ کہا کہ بندہ مومن ہمیشہ اوپر دیکھتا ہے، میں چاہتا تھا میں امیر المومنین بنوں، اللہ نے مجھے امیر المومنین بنایا، تو اب میں اس سے بہتر کی خواہش رکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں بہترین جنت جس میں رضوان من اللہ ہو، اللہ کی رضامندی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیونکہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جہاں پر اللہ کا روز دیدار ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت ملے گی۔ تو اس لیے مومن بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، دنیا میں ہمیشہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہو جاؤں، ہر آنے والے دن وہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس چیز میں بہتر؟ اللہ کی فرما برداری میں بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے ہی ہوتے ہوتے وہ بہترین جنت حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا بتایا کہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور لانے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر جنت والے بھی جنت میں ہمیشہ اور جہنم والے بھی جہنم میں ہمیشہ۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دنیا جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف چیزوں کے نام ملتے جلتے ہوں گے، جیسے پھلوں کے نام ہے، انار ہے، انگور ہے، کھجور ہے، انجیر ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی، یہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، ایسی نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا نا، وہ دیکھے گا کہ جنت تو فل ہو چکی ہے، فل ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا چاہتے ہو تم، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اور وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 10 دنیاؤں جتنی جگہ تمہیں جنت میں ملے گی، ایک نہیں، دو نہیں، 10 دنیاؤں جتنی۔ وہ حیران ہوگا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں اتنی جگہ ہے کہ اللہ ایک مخلوق اور پیدا کریں گے جنت میں بھیجنے کے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس جنتی کا ذکر کیا جس کو 10 دنیایں ملتی ہیں، تو اللہ سے سوال پوچھتا ہے، تو نبی پاک اتنا مسکرائے کہ آپ کے پورے دانت نظر آنے لگ گئے۔ مطلب نبی پاک ہم ہی اتنا مسکرایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی ہے وہ جنت۔ اور پھر سب سے بڑی چیز فرمایا تمہیں نیک بیویاں ملیں گی، نیک جوڑے، مطلب ازواج کہتے ہیں زوج، کپل، جیسے کپل کا لفظ آتا ہے کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، نیک بیویاں ہوں گی۔ اگر وہ دنیا میں بھی نیک تھی تو وہی ان کو ملیں گی، ادروائز اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا، بدل دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ایک ایک لمحہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعلم حسیسہا، ہلکی سی جو سرسراہٹ ہے نا، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، مائک کے بالکل پاس کر کے آوازیں سنی جاتی ہیں، نیچر کی آواز، پانی گرنے کی آواز، کاغذ کو ہلاتے ہیں اس کی آواز، یہ ساری آوازیں تک اللہ تعالیٰ